نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی اعزاز و وقار کے لائق صاحبان محبت و مودت اہلیان سنت و جماعت سامعین حاضرین ناظرین علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان قرۂ عظام مہمانان گرامی، آج کی پروقار سالانہ محفل نعت بسلسلہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برائے ایصال ثواب بزرگوار پیر سید لال حسین شاہ رحمہ اللہ جامع مسجد لاسانی میں انعقاد پذیر ہے، اور سادات برادران نے قبلہ شاہ صاحب کے پسران نے اس کا انتظام و انصرام کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور صبح و مساء دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی یاد اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود شریف کے وظائف پڑھنے کی توفیق نصیب کرے۔ گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، یہ آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو تسلسل کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا آیت ایک ہے
لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے رسول مکرم کے اوصاف اس میں 5 بیان فرمائے ہیں، اور قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ آیت ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا اس میں محبوب علیہ السلام کے 10 اوصاف بیان فرماتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آیت ایک ہے لیکن آقا علیہ السلام کی خوبیاں اس میں 10 بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کتنی غیرت رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک بار کسی نے مجنو کہا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ قلم میں اس کی 10 خامیاں اور برائیاں بیان فرمائیں، اور آخر میں جو کہا اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام پر طعن کرنے والا حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا، جو حلال زادہ ہو وہ محبوب کی تعریف کرتا ہے، اسے مجنو نہیں کہتا۔ گرامی قدر، ان 5 اوصاف میں سے آخری حصہ اگر عربی جمل دیکھے جائیں تو 4 الگ الگ جملے بنتے ہیں متناسقہ ایک آیہ مبارکہ میں۔ پہلا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس خاص رسول کی تمہیں میں سے تشریف آوری ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری محفل اور بزم کو آیت سے اس نسبت بھی تعلق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کریم علیہ السلام کے تسلسل سے اوصاف بیان فرمائے تو ان کی آمد اور میلاد کا تذکرہ پہلے کیا، تو ہم نے بھی بزم میلاد اور آمد کی سجائی ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا میلاد کی محفل میں آقا علیہ السلام کے اوصاف گننا، بیان کرنا، شمار کرنا اور ذکر کرتے رہنا، یہ خود اللہ تعالیٰ جل وعلا کی سنت ہے۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس آ چکے ہیں، تشریف آوری ہو گئی ہے، آمد ہو گئی ہے، مجئیت ہو گئی ہے، اور اس نور کا ظہور ہو چکا ہے۔ کس کا؟ کہ زمانے جس کا انتظار کر رہے تھے اور صدیوں نے جس کی تلاش میں اپنا وجود کھو دیا تھا اور آئندہ صدیوں میں بدلتی رہیں، وہ محبوب مکرم اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اور رسول ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف ہے، اور اس کائنات میں مخلوقات میں اس جیسا کوئی دوسرا وصف نہیں ہے، اور آپ صرف رسول ہی نہیں، رسولوں کے سردار اور نبیوں کے امام بھی ہیں۔ پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا ایسا محبوب دیا ہے جو رسول تو ہے لیکن صفات جمالیہ کا اس کی ذات پر اتنا غلبہ ہے، اور وہ جمال میں، نرم دلی میں، ہمدردی میں، امت کے تخیل میں گم ہونے میں اور اس کے نتائج میں متفکر ہونے میں اتنا اعلیٰ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ تو میرے محبوب پر یہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور اگر اس کی ترجمانی کریں تو یوں ہوگا کہ کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، چبھن وہ اپنے قلب اطہر میں محسوس فرماتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ آگے تیسرا جملہ دیکھیے، اس میں فرمایا حریص علیکم، یہ نبی علیہ السلام تم پر بڑے حریص ہیں۔ حرص محمود بھی ہوتی ہے یعنی اچھی، اور مذموم بھی ہوتی ہے۔ حرص مذموم کو کہتے ہیں طمع و لالچ، جس سے روکا گیا، اور حرص محمود کیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے، نیک ہو جائے، متقی ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام کی حرص تو اتنی غالب تھی کہ امت کے جنت میں داخلے سے پہلے پہلے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اتنی حرص کہ
فرمایا حریصن علیکم، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے خواہاں ہیں، حرص رکھتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آخری جملے میں دو صفات اکٹھی بیان فرمائیں، اور یہ صفات اور بھی زیادہ گہری ہیں۔ جیسے کلام کی انتہا جو ہوتی ہے اس میں لب لباب ہوتا ہے، عرق نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جل وعلا نے آخری حصے میں جو بات کہی حد کر دی، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا ایمان والوں کے لیے وہ بڑے صاحب رافت اور صاحب رحمت ہیں۔ دو چیزیں اکٹھی بیان فرمائیں، رؤوف ہونا اور رحیم ہونا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، رؤوف اور رحیم ہونا یہ اصل میں صفات کس کی ہیں اور عطا کے ساتھ کسے ملی ہیں؟ اصل میں ذاتی طور پر یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ ساری انسانیت پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور وہ رب کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ میرا نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب ذرا اس کے معنی کی طرف اور مفہوم کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے انبیاء اور صلحاء امت اس کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہوتے ہیں، اور اس صفت کا ظہور، پرتو، عکس اور اللہ کی عطا سے جو حصہ ان میں داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو جمالی بھی ہیں، جلالی بھی ہیں، قدوسی بھی ہیں، جبروتی بھی ہیں۔ جمالی صفات سے مراد جن میں نرمی ہو، شفقت کا پہلو ہو، رب کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، ستار ہونا، غفور ہونا، تواب ہونا، یہ ساری صفات جمالیہ ہیں۔ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، معاف کرنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، بڑا مہربان، یہ سب صفات جمالیہ ہیں۔ اور دوسری صفات جلالیہ ہیں، قہار ہونا، جبار ہونا، منتقم ہونا، اور یعنی سختی سے نمٹنا، بدلہ لینا، مجرموں سے انتقام لینا، گناہگاروں کو دوزخ میں پھینکنا، کافروں کا نتیجہ دوزخ کی طرف لے جانا، یہ سب صفات جلالیہ ہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ رب العزت جل وعلا اپنی صفات کسی کو عطا فرماتا ہے، اس کا پرتو اور عکس اس پر ڈالتا ہے، تو جس صفت کا پرتو اس پر پڑتا ہے، پھر اس صفت کے غلبے کی وجہ سے اس کی عادت اور اس کا عمل اسی کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ بعض اولیاء، صلحاء، انبیاء، رسل جلالی ہیں اور بعض جمالی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جمالی ہیں۔ محدثین نے ایک بات لکھی بڑی اچھی، انہوں نے لکھا موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ماذا فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے امت کے لیے کیا دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علی امتی 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ، اے موسیٰ رب نے کہا ہے امت سے کہو ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں پڑھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ عن التخفیف، رب کے پاس واپس جائیے، رب سے کہیے محنت میں کچھ کمی کر دے، مشقت کم ہو جائے۔ ان امتک لا تستطیع ذلک، آپ کی امت اتنی زیادہ بندگی نہیں کر سکے گی۔ قد جربت امتی، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا، 2 نمازیں تھیں نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ محدثین لکھتے ہیں اگر یہی ملاقات نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوتی اور وہ پوچھتے کہ امت کے لیے کیا ملا ہے، اور آقا علیہ السلام کہتے 50 نمازیں، کہتے مبارک ہو، امت کو کہو کہ جا کے ادا کریں، اس لیے کہ ان کی تو صفت جمالیہ اتنی زیادہ غالب تھی کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا، رب نے کہا وہاں چھوڑاؤ جہاں پرندے بھی نہیں اترتے، وادی غیر ذی زرع ہے جہاں کچھ اگتا بھی نہیں،
نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ کہا مولا جیسے تو کہتا ہے، یہ نہیں کہا مولا اجازت نہیں دیتا ایک دن پاس رکھ لوں، وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ بھی نہیں کہا مولا میں بھی ان کے ساتھ ہی نہ رہ لوں۔ جب بیٹا چلنے کے قابل ہوا، رب نے کہا خواب میں دکھایا حلق پر چھری چلا دو۔ یہ نہیں کہا مولا کو 4 دن بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں، چلے گئے حلق پہ چھری چلا دی۔ وہ تو اللہ کی تقدیر تھی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو بچایا اور دمبے کو ذبح کروا دیا۔ تو کہتے ہیں اگر یہاں ابراہیم علیہ السلام ملتے تو کہتے ہیں مبارک ہو، امت کو کہیے کہ 50 نمازیں پڑھے۔ کتنی برکت والی بات ہے کہ رب نے ان کے لیے اتنا اعلیٰ پیغام بھیجا۔ یہ صفات ہیں، اور آقا علیہ السلام کی دونوں صفتیں جو اللہ نے ذکر فرمائی، دونوں صفتیں ہی جمال کی صفتیں ہیں۔ رؤوف ہونا بھی جمالی صفت ہے اور رحیم ہونا بھی جمالی صفت ہے۔ اور رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت کہتے ہیں انعطاف القلب یقتضی التفضل والاحسان، دل کی وہ نرمی جو کسی پر مہربانی کرنے پر ابارے۔ ایک ہوتا ہے کوئی کہے یار اس کو معاف کر دو، تم نے اس سے کیا لینا دینا ہے، اور بندہ کہ نہیں معاف کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے معاف نہیں کرنا، لیکن اس کا دل بول پڑے کہ بندے تو نے بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آج معاف نہیں کرے گا تو کل معافی کس منہ سے مانگے گا؟ اب کیفیت مختلف ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں معاف کرو، وہ کہتا ہے نہیں معاف کروں گا، اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی زیادتی بہت زیادہ، اسے معاف نہ کرنا، لیکن اس کا دل بول کے کہتا ہے آج تو اتنی سی بات اس کو معاف نہیں کر سکتا تو کل اتنے زیادہ اپنے گناہ رب سے معافی کس منہ سے مانگے گا؟ اس کا دل کہتا ہے نہیں نہیں معاف کرنا چاہیے، نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ رحمت اور رافت اس چیز کا نام ہے انعطاف القلب یقتضی التفضل والاحسان، دل کے اندر نرمی کا وہ جذبہ پیدا ہو جو بندے کو اندر ہی اندر سے ابارے۔ نہیں کوئی بد سلوکی کرے تم نے تب بھی حسن سلوک ہی کرنا ہے، کوئی تم پر ظلم بھی کرے تم نے تب بھی اس پر مہربانی کرنی ہے، اور یہ جذبہ ہے رافت و رحمت کا۔ اور آقا علیہ السلام میں یہ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے ہمیں سہارا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، تمہیں میں نے اپنے نبی کا امتی بنا دیا ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہیں ان کا امتی بھی بنایا ہے اور انہیں تمہارے لیے نرم دل بھی بنایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس نرمی کا تذکرہ فرماتے ہیں، کتاب الجنائز صحیح بخاری میں روایت ہے، آقا علیہ السلام اپنے لخت جگر کے وصال پر آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، فرمایا یہ مرنے والے کے ساتھ تعلق ہے، شفقت ہے، محبت ہے۔ اور آخر میں جو الفاظ کہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، فرمایا انما یرحم اللہ تعالی من عبادہ الرحماء، اور وہاں بھی صفت رحیم ہے، یہاں بھی رحم کا ہی تذکرہ فرمایا۔ فرمایا میرے اصحاب یاد رکھنا، اللہ قیامت کے دن صرف ان پر مہربانی کرے گا جو اوروں پر مہربانی کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں کے دل نرم ہوں گے، دل کی نرمی سے اللہ انہیں اتنا زیادہ فائدہ دے گا، ان کا حساب نرمی سے ہی کر دے گا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے جو لوگ سختی سے نمٹتے ہیں اللہ ان کا حساب بھی سختی سے کرے گا، اور جو لوگ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ ان کا حساب بھی نرمی کے ساتھ کرے گا۔ اور گرامی قدر یہ رافت و رحمت جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دی، آقا علیہ السلام نے پھر اپنی امت میں تقسیم کی، امت کو بھی کہا نرم دل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی سخت دل آدمی کی مثال پتھر کی طرح بیان فرمائی، فرمایا بلکہ پتھر بھی نہیں، او اشد قسوہ، فرمایا پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنا سخت دل بندہ سنگ دل ہوتا ہے کہ پتھر تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، ان سے چشمے نکلتے ہیں، وہ خوف خدا سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن سخت دل اور سنگ دل آدمی اتنا سنگ دل ہوتا ہے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں۔ گویا دل کی نرمی کی تعلیم بھی دی۔ اور گرامی قدر دل جتنا نرم ہوتا ہے کیفیات بھی اتنی ہی آتی ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے اس کے اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو
تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آرام آ جائے گا، اسے دل پہ نہیں لیتا۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے اسے بتایا جائے فلاں کے بیٹے کو فلاں تکلیف ہے، وہ کہتا ہے اس کا باپ کتنے کرم میں ہوگا، اس کے لیے کوئی آسانی کر دیں۔ مزاج مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور گرامیہ قدر، آپ کیسا بھی کائنات کا مزاج لے آئیں، حتیٰ کہ زمین اور مٹی جس کو ہر کوئی اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، اگر مزاج دیکھا جائے تو اس کا بڑا نرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قلب کی نرمی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کائنات میں دوسرے شخص میں وہ متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث مسلم سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں جو کثرت سے روایات حدیث فرماتے تھے، اور پہلی کتاب حدیث صحیفہ صادقہ انہی کی تحریر تھی، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو آقا علیہ السلام فرماتے ساتھ ہی ساتھ لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے انہیں روکا، ابو داود میں ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر بات لکھ لیتے ہو؟ آقا علیہ السلام انما ہوا بشر یکلم فی الغضب والرضا، آقا علیہ السلام بشر ہیں، کبھی غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، کبھی خوش طبعی فرما رہے ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، آقا علیہ السلام کچھ فرما رہے تھے، یہ لکھ نہیں رہے، سرکار نے پوچھا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا حضور نہتنی قریش، قریش نے مجھے منع کر دیا، اور وجہ بیان کی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اے میرے غلام اکتب، جو میں کہتا ہوں لکھ لیا کرو، فواللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، کہا قسم بخدا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔